جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم کرشن چندر کے نمائندہ اور مشہور ترین ناول شکست کے فن اور فکر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ سجاد ظہیر کے بعد سب سے اہم ناول نگار کرشن چندر ہیں، اور 1943 میں شائع ہونے والا ان کا اولین اور سب سے معروف و مقبول ناول شکست، جو کہ ان کی پہچان بھی ہے۔ ناول کا موضوع دراصل اس عہد کی تمام تر سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشی صورتحال کی عکاسی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کشمیر کی حسین وادیوں کے مناظر کے حسن کی عکاسی کرتا یہ ناول ایک نئی دلکش دنیا کی تلاش اور جستجو پر مشتمل ہے۔ پروفیسر یوسف مسرت اپنی کتاب 20ویں صدی میں اردو ناول میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، شکست میں فرسودہ نظام کے مقابلے میں صحت مند اور تازہ توانا نوجوانوں کی فطری اور صحت مند محبت کی شکست پیش کی گئی ہے۔ ان دونوں کی کشمکش کو پیش کرتے ہوئے کرشن چندر نے فرسودہ نظام کی فولادی اور مضبوط گرفت کو ظاہر کیا ہے۔ یعنی اس ناول کا موضوع جو ہے وہ بالکل سادہ سا ہے کہ لوگوں کی محبت کے راستے میں اس وقت کی جو فرسودہ روایات تھیں وہ رکاوٹ بنی اور ان کی محبت کو واضح طور پر شکست ہوئی۔ ناول کا پلاٹ بے حد سادہ ہے، دو مختلف کہانیاں بیک وقت بیان کرتے ہوئے کہیں کہیں پہ واقعات میں جھول اور بے ترتیبی بھی نمایاں ہے۔ ناول دو مختلف واقعات کے مجموعے کے باعث بے ربط معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ کرشن چندر نے ان دو مختلف کہانیوں کے درمیان اپنے اشتراکی فکر سے ربط قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناول میں طاقتور کے خلاف بغاوت کا حوصلہ رکھنے والوں کی داستان بیان کی گئی ہے۔ ہیرو شیام کی شکست دکھائی گئی ہے، اور کشمیر کے دیہاتی پس منظر میں عشق و محبت کی فطری خواہشات اور معاشرتی رکاوٹوں کے مابین کشمکش دکھائی گئی۔ محبت اور فرسودہ روایات کی کشمکش کو بیان کرتا ہوا یہ ناول دو قصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے قصے میں شیام اور اس کی محبوبہ ونتی کا ذکر ہے۔ شیام پڑھا لکھا، باشعور اور تحصیلدار کا بیٹا ہے، بڑے گھر سے اس کا تعلق ہے، جبکہ ونتی جو ہے وہ عام سے گھرانے کی سیدھی سادھی لڑکی ہے۔ دونوں خاندانوں میں سماجی لحاظ سے بڑا فرق ہے۔ ونتی کی ماں چھایا دیوی کو ایک مسلم ماسٹر امجد علی سے محبت کے جرم میں بدنامی بھی ملی تھی اور برادری سے نکال بھی دیا گیا تھا۔ شیام کی ماں اپنے بیٹے شیام کی منگنی اس کی مرضی کے خلاف کسی اور لڑکی سے کر دیتی ہے، اور شیام بغاوت نہیں کر سکتا۔ ونتی کا ماما 2500 کی لالچ میں ونتی کی شادی پنڈت سروپ کشن کے بیٹے درگا داس سے کر دیتا ہے، اور ونتی جدائی کے غم میں خودکشی کر لیتی ہے۔ ناول کے دوسرے قصے میں چندرا نامی دلت خاندان کی لڑکی باپ کی موت کے بعد برہمن ماں کے ہمراہ گاؤں سے نکال دی جاتی ہے۔ چندرا میں باپ کا صبر و تحمل بھی ہے اور ماں کی غیرت اور حمیت بھی ہے۔ وہ گاؤں والوں کے ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، اور موہن سنگھ نام کا ایک نوجوان جو کہ چندرا سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ دیتا ہے۔ موہن سنگھ راجپوت ہے، چندرا سے محبت کرتا ہے، اس پر بری نظر ڈالنے والوں سے وہ انتقام لیتا ہے۔ چندرا اور موہن سنگھ بھی الگ سماجی مرتبے اور برادری سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ ان کی محبت کے درمیان بھی سماج کی فرسودہ روایات جو ہے وہ حائل ہو جاتی ہیں، اور موہن سنگھ ان روایات کے خلاف لڑتے لڑتے ایک دن ہسپتال میں اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ دونوں قصوں میں بیان کردہ محبت ادھورا خواب بن جاتی ہے۔ کرشن چندر ان روایات کو استحصال کی آندھی اور تعصب قرار دیتے ہیں۔ کرشن چندر نے بڑی مہارت سے اپنے کرداروں سے اشتراکی نقطہ نظر کی وضاحت کا کام لیا ہے، کیونکہ کرشن چندر ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، چنانچہ انہوں نے اس ناول میں جو کردار نگاری کی ہے وہ تمام کردار سماجی جبر و استحصال کے خلاف ہمیں مسلسل جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چندرا اور ونتی کا کردار ہندوستان کی مظلوم، بے بس اور معصوم عورتوں کی تصویر کشی کرتی ہے۔ شیام کا کردار ایک باشعور تعلیم یافتہ نوجوان کا کردار ہے، مگر وہ بھی فرسودہ روایات اور رسموں کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ اور جذبہ نہیں رکھتا۔ پنڈت سروپ سنگھ مذہب کے ٹھیکیداروں کا نمائندہ کردار ہے۔ یہ ذات پات، دھرم اور مذہب کا سہارا لے کر لوگوں کا استحصال کرتا ہے۔ اس ناول کی جو سب سے اہم خوبی جس کا بیشتر ناقدین ذکر کرتے ہیں وہ اس کی منظر نگاری ہے۔ کہ کرشن چندر نے کشمیر کے خوبصورت مناظر کی بڑی خوبصورتی سے عکاسی کی ہے۔
ایک منظر جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے، اسے اپنے چاروں طرف ایک سوئی ہوئی وادی نظر آئی، کھلی ہوئی سنہری دھوپ نظر آتی اور مکانوں کی چھتوں سے دھواں آہستہ آہستہ نکلتا ہوا فضا میں گم ہوتا ہوا نظر آتا۔ پھر اسے خمار آلودہ منظر میں سنتھال کی ڈاب ایک نیلم کے نگینے کی طرح جڑی ہوئی نظر آتی۔ علی عباس حسینی اپنی مشہور کتاب اردو ناول کی تاریخ اور تنقید میں لکھتے ہیں، کشمیر کے پرفضا مناظر کو کرشن چندر کی دلکش تحریر نے اور بھی دل فریب بنا دیا ہے۔ اور عزیز احمد ترقی پسند ادب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، منظر نگاری شکست کے پورے قصے کو ایک ایسا دل فریب اور رومانی رنگ دیتی ہے کہ گویا اس میں قدرت کی بنائی ہوئی زندگی کا رس بھر دیتی ہے، کیونکہ شکست اس سے زیادہ ہے۔ غالباً وہ اردو کا بہترین ناول ہے۔ یعنی کرشن چندر کا یہ ناول شکست جو ہے اسے عزیز احمد جیسے نامور نقاد اردو کا یقینی طور پہ ایک بہترین ناول قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔